میرا سوال صرف اعتزاز صاحب آپ سے اور آپ سب وکیلوں سے یہ ہے کہ کیا اب دستور باقی ہے جس کی بحالی کے لیے تحریک چلانے کی کوئی کال کی ضرورت پڑنی ہے؟ کیا کوئی ایسی صورت باقی رہ گئی ہے کہ ہم کہیں کہ دستور کی فلاں فلاں شقوں پر تو پوری طرح عمل ہو رہا ہے، چلیے ایک آدھ پہ گزارا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ وہ شقیں جس کی وجہ سے دستور کہلاتا ہے ساری کی ساری معطل ہے اور شکستہ ہے۔ اب یہ معاملہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، اعتزاز صاحب کے ہاتھ میں اور وکیلوں کے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا دستور جو ہے وہ بحال کیسے ہو سکتا ہے۔ میں ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو کسی نہ کسی درجے میں اعتراف جرم ہی کہہ سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ میں ایک طویل عرصے تک یہ سوچتا رہا کہ پاکستان سے باہر رہنے والے جو پاکستانی ہیں انہیں پاکستانی پالیٹکس میں دلچسپی نہیں لینی چاہیے۔ میری اس حوالے سے مختلف آراء تھی، اور جب کبھی اسمبلی میں یہ بات ہوتی کہ ہم اوورسیز پاکستانی کو الیکشن لڑنے کا حق دیں تو میں اس کی ڈٹ کے مخالفت کرتا، اور بہت سارے ایسے الفاظ بھی میں نے گھڑ رکھے تھے جو میری دلیل کو کچھ زیادہ مؤثر بنا دیتے تھے۔ لیکن ابھی حال ہی میں پچھلے 1.5 سال سے جو پاکستان میں ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے اگر میں بالکل یہ اعتراف کرتا ہوں کہ اگر بیرون ملک مقیم پاکستانی نہ ہوتے تو یہاں پہ حالت اس سے کہیں زیادہ بری ہوتی جتنا ابھی آپ سب کے سامنے ذکر ہوا ہے۔ یہاں پر انسانی حقوق کی پامالی اس سے کہیں زیادہ ہوتی جتنی ہم نے پچھلی 1.5 سال میں دیکھی، اور آپ لوگوں کی وجہ سے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پاکستان کی سیاست لوکل سے نکل کے کسی نہ کسی درجے میں گلوبل لیول پہ گئی، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے بیرون ملک پاکستانیوں کو اپنے بچپن میں پاکستان آتے ہوئے دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ یا تو یہ ٹیپ ریکارڈر لے کے آتے ہیں یا VCR لے کے آتے ہیں۔ آج مجھے یہ دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ آپ لوگ پہلی بار ہمارے لیے ویلیو، خیال، جمہوریت، آزادی اور حقوق کی بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں۔ دوسرا ایک سوال جو بہت مجھ سے بھی یہاں پہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی میرے بھائی، میرے بچے، نوجوان دوست جو ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ پاکستان کے اندر سے کوئی تحریک کیوں نہیں اٹھتی، پاکستان کے اندر کوئی معاملہ آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ میں نے کہا جی، سب نے مجھے کہا کہ آپ نے سوال کا جواب ضرور دیں، تو میں اس سوال کا جواب دے تو شکر ہے کہ ایویڈنس بھی میرے پاس ہی موجود ہے اور کیس بھی آپ کے سامنے۔ مارچ 2009 میں چیف جسٹس آف پاکستان کو ان کے عہدے سے معزول کر دیا گیا تھا، 2007 میں، معاف کیجیے گا۔ جب 2007 میں انہیں ان کے عہدے سے معزول کیا گیا تو ایک شخص تھا جو اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے پورے پاکستان میں گھماتا ہے، اور پہلے دن اعتزاز احسن صاحب آپ کے سامنے بیٹھے، اعتزاز احسن صاحب نے ایک بالکل ایسی تحریک اٹھائی دستور کی اور انصاف کی جس نے پورے کے پورے پاکستان کو دیوانہ بنا دیا۔ حالت یہ تھی کہ جب اعتزاز صاحب انہیں چیف جسٹس صاحب کو، سابق چیف جسٹس کو لاہور لے کے آ رہے تھے تو آتے ہوئے ان کی گاڑی پورے 24 گھنٹے لیٹ ہوئی تھی، اور میں خود ان لوگوں میں شامل تھا ایز اے جرنلسٹ جو مال روڈ پہ کھڑے ہوئے ان کی گاڑی کا انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے پہنچنا تو کسی اور وقت تھا، لیکن پھر یہ بہت دیر سے پہنچے اور ہم رات کو پریکٹیکلی سڑک کے اوپر سوئے، اور اعتزاز احسن صاحب اور وکلا، یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، انہوں نے ہی وہ تحریک چلائی تھی۔ اب میرا سوال صرف اعتزاز صاحب آپ سے اور آپ سب وکیلوں سے یہ ہے کہ کیا اب دستور باقی ہے جس کی بحالی کے لیے تحریک چلانے کی کوئی کال کی ضرورت پڑنی ہے؟ کیا کوئی ایسی صورت باقی رہ گئی ہے کہ ہم کہیں کہ دستور کی فلاں فلاں شقوں پر تو پوری طرح عمل ہو رہا ہے، چلیے ایک آدھ پہ گزارا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ وہ شقیں جس کی وجہ سے دستور کہلاتا ہے ساری کی ساری معطل ہے اور شکستہ ہے۔ اب یہ معاملہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے،
اعتزاز صاحب کے ہاتھ میں اور وکیلوں کے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا دستور جو ہے وہ بحال کیسے ہو سکتا ہے۔